اردو لو سٹوری پر آنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تمہاری بیوی بانجھ ہے، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ اگر یہ عورت بانجھ ہے تو میں تمہاری دوسری شادی کراؤں گی۔ یہ بات تم اچھے سے ذہن نشین کر لو اور مجھے یہ بات دوبارہ تمہیں ہرگز نہ بولنی پڑے۔ پہلے ہی تم نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور ایک بانجھ عورت بیاہ لائے۔ اب میں ہرگز تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ تمہاری دوسری شادی اپنی بانجی سے کروا کر ہی دم لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے رضیہ خاتون ہاتھوں کو نچا نچا کر بہو کے سامنے اس کے بانجھ ہونے کا راگ رچا رہی تھی۔ بہو سر جھکائے کھانا کھانے میں مصروف تھی، کیونکہ وہ اپنی ساس کے روز روز کے تانوں سے تنگ آ چکی تھی۔ اس کی ساس کو لگنے لگا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے اس کی گود خالی تھی۔ ساس صرف ایک ہی رٹ لگانے لگی کہ اسے پوتا چاہیے۔ اب وہ عورت بیچاری کیسے یہ طے کر سکتی کہ لڑکا ہوگا یا پھر لڑکی؟ اس لیے وہ مجبوری میں آنسو بہاتے ہوئے ساس کے تانے برداشت کرتی رہی۔ اس کا شوہر اس کے سامنے بیٹھا ماں کی تمام باتیں چپ چاپ سنتا رہا۔ اس نے سر جھکا دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بیوی کے حق میں ہرگز ماں کے سامنے نہیں بول سکتا۔ وہ کمرے کی حد تک اپنی بیوی کے ساتھ پیار تو جتا سکتا ہے، لیکن باہر وہ اس سے بالکل انجان ہو کر بیٹھ جاتا۔ آسیہ کو اپنے شوہر کا یہی رویہ ایک آنکھ نہ پاتا، کیونکہ وہ کبھی بھی ماں کے سامنے اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا، بلکہ ہمیشہ اسے ہی غلط ٹھہرا دیتا۔ آسیہ کو اس بات کا بہت دکھ تھا، جو اندر سے اسے دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ اسے اپنی سونی گود کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا شوہر کی بے اتنائی کا دکھ تھا۔ کئی بار اس نے شوہر سے کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب ساس میرے لیے بانجھ کا لفظ استعمال کرتی ہے، حالانکہ وہ بانجھ نہیں تھی۔ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، جب آسیہ حاملہ تھی۔ 6 ماہ ہی اس کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایک بیٹی کی ماں بننے والی ہے۔ وہ بہت خوش تھی۔ جب اس کی ساس کو پتہ چلا کہ وہ ایک بیٹی کو جنم دینے والی ہے تو وہ سیخ پا ہو گئی اور غصے سے چیخنے چلانے لگی، اور ایک روایتی ساس ہونے کے ناطے اس نے بہو کو ابارشن کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا۔ بہو 1 سال انتظار کرنے کے بعد ماں کے عہدے پر فائز ہونے والی تھی، اس لیے وہ بار بار اس بات سے انکاری تھی کہ وہ ابارشن نہیں کروائے گی، لیکن رضیہ خاتون اسے بار بار تنگ کر رہی تھی اور بچہ ضائع کروانے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ ساس کی ان باتوں کی وجہ سے آسیہ بہت پریشان رہنے لگی۔ ایک روز آسیہ کو اپنے پیٹ میں شدید درد محسوس ہوا اور اس کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، کیونکہ اس کا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا، اور وجہ کوئی دوسری نہیں بلکہ ایک ہی تھی کہ اس نے بلا وجہ ٹینشن کو اپنے سر پر سوار کر لیا تھا، کیونکہ اس کی ساس اس کو دھمکیاں دیتی کہ اگر بیٹی نے جنم لیا تو میں تمہیں گھر سے نکلوا دوں گی اور بیٹے کو کہوں گی کہ وہ تمہیں طلاق دے دے۔ پھر بھی آسیہ نے ہمت سے کام لیا اور بچہ ضائع نہیں کروایا، لیکن شاید خدا کو یہی منظور تھا۔ انسان ایک بار جو نعمت ٹھکراتا ہے وہ نعمت دوبارہ کبھی بھی حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آسیہ ایک بار ماں بننے کے بعد دوبارہ کبھی بھی ماں بن نہیں پائی۔ اب اس کی ساس روتی تھی اور کہتی تھی کاش وہ ایسا نہ کرتی، بیٹی ہی صحیح لیکن کوئی تو ہوتا جو اس کے بیٹے کا نام لیتا، اسے بابا کہتا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ چاہے بیٹا جنم لے یا بیٹی، اسے بس دادی بننا ہے۔ اس کے لیے وہ بہو اور بیٹے کا سر کھایا کرتی۔ وہ دونوں مجبور تھے، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ وہاں تو ایسا بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ ڈاکٹروں کے چکر لگاتے، ان کا خود کا گزارا بہت مشکلوں سے ہو رہا تھا۔ ایسے میں وہ یہ اضافی خرچ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آسیہ ساس کی باتیں سننے پر مجبور تھے۔ میکے میں صرف اس کا ایک سوتیلا بھائی تھا
وہ بھی براہ نام، جس کی بیوی آسیہ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ نند کے آتے ہی وہ منہ بنانے لگتی تھی اور ایسی باتیں کرتی تھی کہ آسیہ کا دل جل کر رہ جاتا۔ اس لیے وہ میکے جاتی ہی نہیں تھی۔ البتہ اس کا سوتیلا بھائی ہفتے میں ایک بار اس سے ملنے ضرور آتا تھا۔ آسیہ کی ساس رضیہ خاتون ہر وقت ایک ہی بات کرتی تھی کہ اسے دادی بننا ہے، اور یہ کون سی بہو ہے جو وہ غلطی سے بیاہ لائی ہے۔ جو بانجھ ہے وہ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ انہوں نے جو کفران نعمت کیا ہے ان کو اسی کے مکافات عمل میں یہ صلہ مل رہا ہے۔ وہ تو بس اونچی آواز میں بہو کو کوستی، محلے میں ہر گھر میں ان کا آنا جانا تھا، جہاں بھی وہ جاتی بہو نامہ لے کر بیٹھ جاتی، اور اپنی بہو کی عزت کا خیال نہ کرتے ہوئے وہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اس کی برائیوں کو بآواز بلند سنایا کرتی تھی۔ ایک دن آسیہ نے ساس کی باتوں سے تنگ آ کر سوتیلی ماں سے مشورہ لینا چاہا۔ اس نے اپنی ماں کو پیغام بھجوایا اور اسے گھر بلوایا۔ جیسے ہی آسیہ کی ماں شبانہ گھر آئی، اس نے اسے اپنے ساس کے رویے اور طعنوں کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی کہ میں بھی ایسے ہی ماں نہیں بن پا رہی تھی تو تمہاری دادی مجھے ایک فقیر کے پاس لے گئی تھی، جس کی وجہ سے میں آج ماں کے عہدے پر فائز ہوں۔ میں تمہیں وہی لے چلتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شبانہ خاتون کہنے لگی، میں تمہاری ساس سے بات کرتی ہوں، ہم دونوں ہی تمہیں وہاں لے چلتے ہیں۔ دیکھنا اس کی وجہ سے تم لوگ جلد ہی ماں باپ بن جاؤ گے۔ تم فکر مت کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے شبانہ خاتون نے سوتیلی بیٹی کو گلے لگایا اور پھر اس کے ساس کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ آسیہ بھی خوش ہو گئی، کیونکہ اس کو پتہ تھا شبانہ خاتون کے پاس ہر مشکل کا حل ہے۔ وہ تینوں پیر امجد ظہیر کے پاس جا پہنچی۔ آسیہ بہت خوف زدہ لگ رہی تھی، کیونکہ اس پیر کا حلیہ عجیب تھا۔ اس کی داڑھی بہت بڑی ہوئی تھی اور اس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور اس کے گلے میں گندے سے تعویذ لٹک رہے تھے، اور اس کے گھنگریالے بالوں سے صرف اس کے کندھوں کو ہی نہیں بلکہ آدھے چہرے کو بھی ڈھانپا ہوا تھا، اور یوں وہ عجیب و غریب شکل کا پیر کسی بھوت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ جب اس نے آسیہ کی طرف دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اسے سالم نگل جائے گا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ تھیں۔ آسیہ کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند سکڑا رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو دن کو بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بس اوپر ایک روشن دان تھا جس سے نیم روشنی آ رہی تھی، اور ایک کھڑکی تھی جو بند تھی۔ بوسیدہ دروازے پر ایک پرانی چادر لٹک رہی تھی۔ یہ سارا منظر آسیہ کو بہت خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ جب اس پیر نے ان دونوں عورتوں کو باہر بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ میں اس لڑکی کی یعنی آسیہ کے اکیلے میں پڑھائی کروں گا، آسیہ خوف زدہ نظروں سے ماں اور ساس کو دیکھنے لگی۔ اسے اکیلے بیٹھنے سے ڈر لگ رہا تھا، مگر دونوں عورتوں نے اسے تسلی دی۔ فقیر کی حکم پر دونوں باہر آ گئیں، لیکن آسیہ کی سوتیلی ماں کا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا کہ نہ جانے پیر جی اس کی بیٹی کے بارے میں کیا پیش گوئی کرنے والے ہیں، کیونکہ اسے اس پیر پر اندھا اعتماد تھا، کیونکہ ان کے تعویذوں کی وجہ سے ہی وہ حاملہ ہوئی تھی، اور جو کچھ وہ پیر کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، ایسا شبانہ خاتون کا ماننا تھا۔ وہ اس پر اندھی حقیقت رکھتی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ جیلی پیر ہے، ایک نمبر کا آوارہ انسان ہے۔ یہ تو عورتوں کو استعمال کرتا ہے اور پھر ان کی عزت لوٹ لیتا ہے۔ 2 گھنٹے ہو گئے تھے، ابھی تک آسیہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ شبانہ خاتون بھی ڈری ہوئی تھی، جبکہ رضیہ خاتون بار بار شبانہ سے استفسار کر رہی تھی کہ آخر اس کی بہو اندر تو گئی ہے، واپس کیوں نہیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں اٹھی اور پیر کے آستانے کی طرف بڑھی جو ایک کمرے میں تھا۔ پیر نے جب انہیں جانے کو بولا تھا تو تب اندر سے کنڈی لگا دی تھی اور ابھی تک کنڈی لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی، لیکن وہاں جو اس پیر کے چند جیلی مرید تھے وہ بھی اب نظر نہیں آ رہے تھے، اور شام کا اندھیرا بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دونوں عورتیں اندر سے ڈری ہوئی تھیں کہ نہ جانے ان کی بہو بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، وہ باہر کیوں نہیں آ رہی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ وہ دروازہ بجاتی رہیں۔ تبھی ان میں سے ایک کو خیال آیا کہ اس کمرے کی تو کھڑکی بھی ہے، وہاں سے دیکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دونوں کمرے کی طرف آئیں اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ اس کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کیونکہ اس کھڑکی میں جالی نہیں لگی ہوئی تھی، اس لیے کوئی بھی انسان کمرے کے اندر آسانی سے جا بھی سکتا تھا
اور وہاں سے نکل بھی سکتا تھا۔ سامنے ہی ان کو آسیہ فرش پر بے سود لیٹی ہوئی ملی۔ وہ دونوں بھاگ کر اندر گئیں۔ وہاں جا کر دیکھا پیر کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا۔ جو کپڑے اور بینر لٹکے ہوئے تھے وہ بھی غائب تھے۔ شاید وہ پیر سب کچھ لے کر بھاگ چکا تھا۔ آسیہ نے جو سونے کے کنگن اور بالیاں پہن رکھی تھیں وہ بھی غائب تھیں۔ رضیہ خاتون غصے سے شبانہ کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، یہ سب کیا ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ وہ پیر بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس نے کچھ بھی ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آسیہ کی طرف بڑھی اور اس کی نبض چیک کرنے لگی۔ وہ زندہ تو تھی لیکن صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ پیر تو اپنا کام کر کے جا چکا تھا۔ اس نے آسیہ کی عزت بھی شاید خراب کر دی تھی۔ شبانہ خاتون کا اندھا اعتماد اس وقت ٹوٹ کر بکھر گیا جب اس نے سوتیلی بیٹی کو یوں بے سود فرش پر پڑے ہوئے دیکھا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ بری طرح سے زخمی تھی۔ وہ اس حالت میں بیٹی کو اس کے سسرال نہیں چھوڑ سکتی تھی، کیونکہ اگر اس کے شوہر کو بھنک بھی لگ جاتی کہ اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ فوراً اسے طلاق دے دیتا۔ ان دونوں نے سوچا ابھی اسی وقت اس کو اسپتال لے چلتے ہیں، اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر شبانہ خاتون نے اپنے بیٹے کو کال کی۔ ماں کے پکارنے پر بیٹا فوراً دوڑا چلا آیا۔ بہن کی یہ حالت دیکھ کر وہ ماں پر برس پڑا اور پوچھنے لگا کہ اس کی بہن کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دونوں عورتیں شرمندہ ہو کر سر جھکائے کھڑی تھیں۔ ان کا پیروں پر اندھا اعتماد اب ٹوٹا تھا تو ان کی آنکھوں پر جو پٹی بندھی ہوئی تھی وہ کھل گئی تھی، ورنہ تو وہ پچھلے 2 مہینوں سے جن جن پیروں فقیروں کے پاس آسیہ کو لے کر جا رہی تھیں، اب تک انہوں نے اتنے پیسے خرچ کر لیے تھے کہ وہ کسی بھی ڈاکٹر سے آسانی سے اپنی بہو کا علاج کروا سکتی تھی، لیکن ان کی وجہ سے آج آسیہ اس حالت میں تھی کہ وہ کسی کو بھی منہ دکھانے کی قابل نہیں رہی تھی۔ شبانہ نے اپنے بیٹے کو چپ کروایا اور پھر وہ تینوں اسپتال پہنچ گئے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ آسیہ کو گہرا صدمہ لگا ہے، وہ شاید زندہ بھی نہ بچ پائے۔ پھر اسی وقت دونوں عورتیں گھبراہٹ کے عالم میں مسجد میں جا کر رو رو کر دعا مانگنے لگیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ انہوں نے جیلی پیروں فقیروں سے تو توبہ کر لی تھی، لیکن ان کی وجہ سے آسیہ کی جان خطرے میں پڑ چکی تھی۔ ابھی وہ دعا مانگ کے لوٹی ہی تھی جب انہیں خوشخبری ملی کہ آسیہ کو ہوش آ گیا ہے۔ تبھی ماں اور ساس کو ڈھونڈتے ہوئے آسیہ کا شوہر بھی آن پہنچا۔ اسے بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی بیوی کے اوپر کیا قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ وہ جو کبھی بھی ماں کے آگے نہیں بولتا تھا، وہ آج بیوی کی یہ حالت دیکھ کر ماں پر پھوٹ پڑا اور پھر سارے اگلے پچھلے حساب کلیئر کر دیے۔ ماں بیٹے کی باتیں سن کر چپ کر کے روتی رہی، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی آج ان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، اور ایسی قیامت جس نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ آسیہ کا شوہر بلال روتے ہوئے سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ لوگ آسیہ سے مل سکتے ہیں، تبھی کوئی بھی اندر جا کر اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ سب اس کے گنہگار تھے اور اس سے بے حد شرمندہ تھے۔ تبھی بلال اٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ICU میں چلا گیا، جہاں اس کی بیوی چھت کو گور رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کا جسم سخت کر دیا گیا ہو اور اس کا جسم کوئی بھی حرکت کرنے سے محروم کر دیا گیا ہو۔ بلال نے آسیہ کی یہ حالت دیکھی تو شرم سے اس کا سامنا نہیں کر پایا اور وہ آسیہ کو مخاطب کیے بغیر ہی باہر لوٹ آیا۔ 2 دن بعد آسیہ کو اسپتال سے چھٹی مل گئی تھی۔ بلال ماں اور بیوی کو لیے گھر آ چکا تھا۔ اب اس کی ماں سبق سیکھ چکی تھی کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے۔ بے شک وہ ہر انسان کے حق میں بہتر سے بہترین عطا کرنے والے ہیں۔ جو کام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کام کے متعلق جب ہم انسان خود فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں تو اس میں الٹا ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارے نصیب میں جو لکھا جائے وہی بہتر ہے؟ اگر ہم سے سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو ہم انگلی ٹیڑھی کر لیتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا خود کو اذیت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ لیکن ہم انسان جب تک کوئی بڑا نقصان نہ اٹھا لیں تب تک کسی بھی کام سے باز نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم غموں اور پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ بلال ابھی بھی اپنی بیوی کے سامنے نظریں نہیں اٹھا پا رہا تھا، ابھی بھی اپنی بیوی سے ملے بغیر ہی اپنے کام کے لیے نکلا جاتا۔ رات کو جب اس کی بیوی سو چکی ہوتی پھر
اگر وہ نہ سوئی ہوتی تو اپنے گھر ہی نہ آتا تب تک جب تک وہ سو نہ جاتی۔ آسیہ پہلے سے زیادہ ہی کچھ خاموش رہنے لگی تھی۔ اس کی تو اب زندگی کو جینے کی وجہ ہی ختم ہو گئی تھی، اور پھر سب کو اپنا مجرم بنا دیکھنا، سب کی آنکھوں میں شرمندگی۔ وہ کسی بھی تاثر سے پاک چہرہ لیے خاموشی سے اپنے کمرے میں ہی سوئی رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حیران کن طور پر بہت جلد ہی وہ اپنی طبیعت کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر اور اس کی ساس اس کے سامنے اس قدر شرمندہ ہیں، تبھی اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے اب پہلے کی طرح ہونے لگی۔ اس نے اپنی ساس کو جب یوں شرمندہ دیکھا تو اس سے پوچھنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے کس وجہ سے شرمندہ ہیں۔ وہ شخص میرے ساتھ کچھ بھی نہ کر سکا، وہ صرف اور صرف مجھے ہراساں کر رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے میرا سارا زیور لے لیا۔ ان لوگوں کو پیسوں کی لالچ ہوتی ہے اور کسی چیز کی کوئی لالچ نہیں ہوتی۔ مجھے اپنے وہ کنگن جو آپ نے مجھے شادی کے وقت دیے تھے، اور آپ کے بیٹے بلال نے جو مجھے وہ چین اور انگوٹھیاں گفٹ کی تھیں، وہ بھی ساری کی ساری وہ لے گیا۔ مجھے اسی کا ملال تھا۔ میں آپ کو اس چیز کے لیے معاف کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ کا کوئی قصور نہیں، اور یہ ہم لوگوں کا ہی فطور ہے۔ ہم لوگ خود ہی اپنے ذہنوں میں ان جعلی پیروں کو بٹھا دیتے ہیں۔ آپ نے کتنا میری وجہ سے ان لوگوں پر پیسہ خرچ کیا کہ تاکہ میرا علاج ہو سکے۔ علاج تو میرا ڈاکٹر بھی کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر دعائیں تو تقدیر بدل دیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی دعائیں تقدیر بدل دیں۔ آپ کو ان سب چیزوں سے نکل آنا چاہیے۔ اس کی ساس اس کی یہ بات سن کر اسے اپنے سینے سے لگا کر رہ گئی۔ اسے اس بات کی شدت سے احساس ہو گیا تھا کہ اب جو وہ کر رہی تھی وہ غلط بھی ہو سکتا تھا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ آسیہ اب صحیح سلامت تھی۔ اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جیسا وہ لوگ سمجھ رہے تھے۔ اس روز جب آسیہ کا شوہر بلال گھر واپس آیا تو آسیہ اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھے بغیر ہی واپس جانے لگا کہ تبھی آسیہ نے اسے روک دیا اور کہنے لگی کہ کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ آپ میرے سامنے بھی نہیں آتے، مجھ سے بات بھی نہیں کرتے، میرے سونے کے بعد آتے ہیں اور میرے جاگنے سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس پر وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو آسیہ، میں نے تمہارے ساتھ ایسا ہونے دیا۔ میں ہرگز ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن میری اور تمہاری امی میری پیٹھ پیچھے تجھے اس پیر کے پاس لے کر گئی تھیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ اس پر آسیہ نے مسکراتے ہوئے نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا اور کہنے لگی، نہیں، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں، پھر بھی خدا کا شکر ہے کہ میری عزت بچ گئی، ورنہ آج کل تو باہر نکلتے ہی راہوں میں بیٹھے ایسے درندے عورتوں کو نوچ ڈالتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں بچ گئی۔ اس نے مجھ سے میری قیمتی چیزیں تو لے لیں، لیکن خدا کا شکر کہ میری سب سے قیمتی چیز یعنی عزت محفوظ رہ گئی، اور وقت پر میری امی اور آپ کی امی دونوں ہی پہنچ گئی تھیں، ورنہ شاید کچھ اور بھی ہو جاتا۔ وہ مجھے ہراساں کر رہا تھا، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس کے جال سے بچ گئی۔ آپ ہی میرے محافظ ہیں بلال، آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی بات سن کر آنسو بہاتے ہوئے بلال نے اسے سینے سے لگایا۔ اسے آج یقین آ گیا تھا کہ اس کی امانت بالکل محفوظ تھی، اور اس نے آئندہ کے لیے اپنی ماں اور اپنی بیوی دونوں کو بہت ہی سختی سے یہ کہہ دیا تھا کہ اب دوبارہ چاہے کچھ بھی ہو، آپ لوگوں نے ان پیروں فقیروں کے پاس نہیں جانا۔ اب تو آسیہ کی ساس اور اس کی ماں بھی اس سے سبق حاصل کر چکی تھی۔ انہوں نے تو توبہ کر لی تھی، اور اب وہ اس بات پر شکر ادا کر رہی تھیں کہ خدا کا شکر ہے کہ آسیہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحیح سلامت ہے۔ کچھ روز بعد آسیہ کچھ بیمار سی رہنے لگی تو بلال اسے لے کر ہاسپٹل گیا۔ یہ اس واقعے کی تقریباً 2 ماہ بعد ہی ہوا تھا، اور پھر ڈاکٹر نے انہیں خوشخبری سنائی کہ وہ دونوں بہت جلد ماں باپ بننے والے ہیں۔ اس پر تو آسیہ کی ساس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ اس نے ماضی میں جو غلطی کی تھی، اب دوبارہ غلطی وہ دہرانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ اب یہی سمجھتی تھی کہ بیٹا ہو یا بیٹی، بس ایک بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اولاد عطا ہو جائے،
میرا پوتا یا پوتی جو کچھ بھی ہو بس صحت و تندرستی کے ساتھ ہو۔ اور اب رضیہ خاتون نے اپنی بہو کا بے تحاشا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ آسیہ بھی اپنے گھر میں اب بہت خوش تھی۔ خدا نے اتنی منتوں مرادوں کے بعد اس کی جھولی آباد کر دی تھی، اسے بھلا اور کسی چیز کی کیا فکر ہونی تھی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ سے بس اپنے گھر کا سکون چاہتی تھی اور اپنی جھولی کو آباد دیکھنا چاہتی تھی۔ اب خدا نے اسے ایک بیٹی کی نعمت سے نوازا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھتے ہی آسیہ کو اللہ کی صفت یاد آئی تھی۔ وہ اب پچھلے زخموں کو بھول چکی تھی اور اب اپنی نئی زندگی اپنے ہم سفر اور اپنی چھوٹی سی معصوم بچی کے ساتھ شروع کرنے والی تھی۔ اس کے لیے یہ سفر بہت خوشگوار تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس کی تلاش میں رہی تھی۔ خدا نے اب اس کی جھولی بھر دی تھی۔ اس کی ساس نے اپنی پوتی ہونے کی خوشی میں سارے محلے میں مٹھائیاں بانٹی تھیں اور بہت ساری مبارکبادیں بھی وصول کی تھیں۔ نہ جانے شادی کے کتنے سال بعد اب آسیہ اور بلال کی جھولی آباد ہو گئی تھی۔ ان کا گھر مکمل ہو چکا تھا اور گھر میں خوشیوں کی فضا برقرار ہو گئی تھی۔ البتہ آسیہ کی ماں ابھی بھی اس سے شرمندہ سی دکھائی دیتی، لیکن آسیہ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، تو پھر اس چیز کی شرمندگی آخر اس سے جڑے لوگوں کو کیوں ہو؟ لہذا اس نے اپنی ماں اور ساس دونوں کو معاف کر دیا۔ پھر ان دونوں کی دعاؤں تلے اپنی بیٹی اور اپنے شریک حیات کے ساتھ عزت اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگی۔ ماضی میں ان لوگوں نے جو سبق سیکھا تھا اس سے وہ عبرت حاصل کر چکے تھے اور ہمیشہ وہ لوگوں کو پیر و فقیروں کے پاس جانے سے منع کرتے تھے۔ لیکن انسان کا یہ شیوہ ہے، جب تک وہ اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتا تب تک وہ اپنی منمانی کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔